आनिया ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी, हाथ जोड़े सर झुकाए फर्श को छूने लगी थी। इसके कंधे बार बार हिल रहे थे, जैसे रो धोकर थक चुकी हो, मगर आंसू अभी रुके नहीं थे। बड़े सोफे पर सुलेमान साहब संजीदा और गुस्से से भरे चेहरे के साथ बैठे थे। इनके बराबर में असगर साहब और कमरे के कोने में ख़वातीन खामोश बैठी थीं। सुलेमान साहब की भारी आवाज़ खामोशी को चीरती हुई निकली। हमने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था ये दिन देखने पड़ेंगे। आनिया, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। बोलो किस यार के साथ ये हरकतें कर रही थी। इनकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा एक टूटा हुआ एतमाद बोल रहा था। आनिया सर उठाए बगैर कपकपाती आवाज़ में बोली, बाबा मुझे माफ़ कर दे। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बाबा वो तस्वीरें भी मेरी नहीं हैं। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप तो कम अज़ कम मुझ पर यकीन करें। मैं आपकी बेटी हूँ। आप सबसे ज़्यादा मुझे जानते हैं। मैं सबसे ज़्यादा आपके करीब हूँ। कम अज़ कम थोड़ा तो भरोसा रखें। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूँगी। अभी वो मज़ीद कुछ कहती, इससे पहले ही असगर साहब बात काटते हुए करख्त लहजे में बोले, भाई साहब, आप इस नाहंजार से बात कर ही क्यों रहे हैं? फैसला सुनाएं, पढ़ना मुझे बोलें। इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। जल्द से जल्द बताएं इसका क्या करना है। मेरी अब बस हो चुकी है। मैं मज़ीद बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। ये हमारे लिए नासूर बन चुकी है। ये हमारे ख़ानदान के साथ रहने के लायक ही नहीं रही। इनके अल्फाज बिजली की कड़क की तरह कमरे में गूंज रहे थे। तमाम औरतों ने दिल थाम लिए थे। आनिया घबरा कर फ़ौरन बोली, नहीं चाचू, ऐसा कुछ नहीं है। ये तस्वीर वो सिर्फ आप लोगों को भेजी गई है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। मैं कसम खा के कहती हूँ वो किसी और के पास नहीं जाएगी। मुझे टारगेट किया जा रहा है। आप लोग यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। ये सब एक झूठ है, ढोंग है। ये वो तस्वीरें मेरी नहीं हैं। आप लोगों का खून हूँ। कम अज़ कम मुझ पर भरोसा करें। क्या मैं ऐसा गलत काम कर सकती हूँ? क्या हो गया है आप सबको? इतनी बेएतबारी ठीक नहीं है। जब हकीकत आप सबके सामने आएगी तब आपको मालूम होगा कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो मज़ीद कुछ कहती, इससे पहले ही शाइस्ता बेगम सख्त लहजे में बोली, अगर इसे माफ़ी दी गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुलेमान साहब, इसे सज़ा देनी ही होगी। ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं। इसके ऊपर ज़रा भी रहम खाने की ज़रूरत नहीं है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरा ख़ानदान मुझ पर बातें बना रहा है। ये सब मेरी तरबियत पर उंगली उठा रहे हैं, सिर्फ इस मनहूस की वजह से। मेरी अब बस हो चुकी है। इसको हर हाल में सज़ा दी जाए। कमरे में खामोशी छा गई थी। सबकी बातें सुनकर सुलेमान साहब जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। इनका चेहरा सख्त, आंखों में एक अजीब सी शफाफ खामोशी। उन्होंने एक नज़र रोती हुई अपनी बेटी पर डाली, जिसमें शफकत का कोई साया बाकी नहीं था। इन्होंने एक गहरी सांस ली थी और बुलंद आवाज़ में अपनी बेगम की जानब देखते हुए बोले, बस खामोश हो जाओ। सब मज़ीद तमाशा। अब मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं बची है। शाइस्ता, जाओ इसे निकाह के लिए तैयार करो। मैं अपने हाथों से इसे ख़त्म कर सकता हूँ, ना इसे माफ़ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अब ये हमारे ख़ानदान के साथ रहने के लायक नहीं रही, तो इसलिए अब इसकी घर में कोई जगह नहीं। मैं आज इसका निकाह करवा कर इसे इस ख़ानदान से बेदखल कर दूँगा। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। इनका लहजा मध्यम मगर जहरीला सा था, जैसे हर लफ्ज़ खंजर की नोक पर रखा गया हो। तमाम लोग हैरत ज़दा हो गए थे। आनिया भी अब बेयकीन नज़रों से अपने बाप को देख रही थी। वो मज़ीद बोले, अभी और इस वक्त मैं इसका निकाह हमारे ड्राइवर मुबश्शर से करवा दूंगा और निकाह के फ़ौरन बाद इसे इसके गांव रवाना कर दूंगा। मालूम हुआ वो शादी का ख्वाहिशमंद है, इसलिए बेहतर है जल्द से जल्द इस लड़की का बंदोबस्त कर दिया जाए, क्योंकि अब ये हमारे ख़ानदान के लिए नासूर बन रही है। ये सुनते ही कमरे में जैसे एक सर्द लहर दौड़ गई थी। आनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसका सांस सीने में अटक गया था। होंठ कँपने लगे थे। आवाज़ निकलने में चंद लम्हे लगे और वो बेख्तियार बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। बाबा, ये जुल्म मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये गलत है। इसकी आवाज़ भर आई। मैं वादा करती हूँ मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की थी। इसने मुझे दगा दिया।
لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں اب آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے قریب آ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ خدا کے لیے بابا مجھے معاف کر دیں، میں اب دوبارہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی، کبھی آپ کا سر نہیں جھکاؤں گی، خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ بابا میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، میں کسی ڈرائیور سے شادی نہیں کروں گی، سارا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا، مجھے تھوڑی مہلت دیں۔ پھانسی پر چڑھے ہوئے شخص کو بھی ایک آخری موقع دیا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ بابا مجھے آخری خواہش کے ذریعے اپنا سچ سامنے لانے کی مہلت دی جائے۔ اس کے آنسو پر فرش پر گر رہے تھے، مگر سلیمان صاحب کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور ایک بار پھر گڑ گڑا کر بولی، بابا پلیز، میں آپ کی عزت بحال کرنے کے لیے کچھ بھی کر لوں گی، بس یہ مت کریں۔ آپ کے سامنے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ جس نے آپ کو غلط الفاظ کہے ہیں وہ سب اپنی غلطی پر شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ صرف مجھے ایک موقع دے دیں سچ سامنے لانے کا، میں بے قصور ہوں، آپ کو بلا وجہ مجھ سے بدظن کیا جا رہا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ مگر سلیمان صاحب نے فوراً پاؤں جھٹک کر پیچھے کھینچ لیے۔ ان کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ مر گئی ہو تم آج سے میرے لیے، میرا تم سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے سارے جہاں میں میرا سر جھکا دیا، میرا مان توڑ دیا، تم نے وہ کیا جو میرا دشمن بھی نہیں کرتا۔ میں تمہیں کبھی زندگی میں نہیں اپناؤں گا، آج سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے، اب دفع ہو جاؤ، نکاح کر کے تمہیں دفنانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ آنیا نے کانپتے ہوئے سر ہلایا، بابا ایسا نہیں ہے، آپ بس ایک بار میرا یقین کر لیں، آپ بہت پچھتائیں گے بابا، بس وہ گرجے، نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری زبان، جاؤ یہاں سے۔ ان کا یہ جملہ جیسے آخری ہتھوڑا تھا جو آنیا کے حوصلے کو توڑ گیا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن اس کی ماں فوراً آگے بڑھی اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو اب جتنی سر میں خاک ڈالی تھی تم ڈال چکی ہو، اٹھو، ذرا تماشا نہیں بناؤ۔ ماں کی آواز میں ایک سختی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا تناؤ چھپا ہوا تھا۔ وہ ماں تھی، ان کا اپنا دل اپنی اولاد کو ایسی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ آنیا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو مجھے، میں بابا سے بات کروں گی۔ بابا اب آپ میری بات سنیں۔ وہ چیختے ہوئے اپنے باپ کی طرف لپکنے لگی، مگر شائستہ بیگم نے پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، جو کرنا تھا تم کر چکی، چلو یہاں سے۔ کمرے میں باقی لوگ بیٹھے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، کسی کے چہرے پر ہمدردی کا شعبہ تک نہ تھا، سب جیسے اپنے اپنے فیصلے دے چکے تھے۔ صوفے کے کونے پر بیٹھا اصغر صاحب طنزیہ مسکراہٹ لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے ان کا غصہ اپنی بھتیجی کی ذلت سے ٹھنڈا ہو رہا ہو۔ آنیا کے قدم فرش پر گھستے جا رہے تھے، ہاتھ دیوار اور فرنیچر کو پکڑنے کی کوشش میں بار بار پھسل رہے تھے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر اس کی ماں اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا اگر وہ وہیں ٹھہری رہتی تو اسے مزید ایسے لفظوں کا سامنا کرنا پڑتا جو اسے کبھی بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، اس لیے انہوں نے مزید وہاں سے اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ سلیمان صاحب ایک لمحے کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ وہیں بیٹھے رہے جیسے یہ سب معاملہ ان کے لیے طے شدہ ہو اور اب ان کی نظر بیٹی کا وجود ختم ہو چکا ہو۔ کمرے میں صرف آنیا کے رونے کی آواز باقی رہ گئی تھی، جو آہستہ آہستہ دروازے کے باہر مدھم ہوتی گئی اور آخرکار ڈرائنگ روم میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلیمان صاحب نے مبشر کو بلانے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مبشر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا کو بدل دیا تھا۔ اونچا، لمبا قد، مضبوط جسم، سانولا مگر نکھرا ہوا رنگ اور آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی۔ کہنے کو وہ گھر کا ڈرائیور تھا، مگر لباس صاف ستھرا، تراش خراش عمدہ اور چال میں ایک ایسا وقار جو ڈرائیوروں میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے چند قدم اندر آیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر دھیمی آواز میں بولا، السلام علیکم سلیمان صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا، کوئی کام تھا؟ اس کی آواز میں نہ جھجک تھی نہ ضرورت سے زیادہ نرمی، بس ایک سیدھا سنجیدہ لہجہ۔ سلیمان صاحب نے اسے سرتا پاؤں دیکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے بولے، کیا عمر ہے تمہاری؟ انہوں نے بات کو گھمانے کے بجائے سیدھا بات کی مدعا سے جوڑا تھا۔ ان کے لیے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا بے حد ضروری تھا۔ مبشر نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں نیچی کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، 30 سال۔ اس کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ نوکری پر رکھتے وقت انہوں نے عمر کا حساب کتاب نہیں لیا تھا۔ وہ مزید بولے، شادی ہو گئی ہے تمہاری؟
سلیمان صاحب نے اگلا سوال داغا۔ مبشر نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ کہنے سے اس نے گریز ہی کیا تھا۔ وہ مزید بولے، تم نے کہاں تک پڑھائی کی ہے؟ اور ابھی سلیمان صاحب شاید مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے کہ اچانک اصغر صاحب نے بات کاٹ دی، لہجہ تیز اور تحقیر آمیز۔ اس نے پڑھائی کی ہو یا نہیں کی ہو، ہمیں کیا لینا دینا؟ اصل بات کریں، زیادہ بات کو توڑ نہ دیں۔ ہمیں اسے ایک اچھے گھر میں نہیں بیانا، ہم اسے سزا دے رہے ہیں، لیکن یہ سب پوچھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اصغر صاحب بولے، بس کریں بھائی صاحب، اور مزید ہمدردی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسان ماننا چاہیے آپ کی بیٹی کو، ہم اسے رخصت کر رہے ہیں، ورنہ جو غلطی اس نے کی ہے، ان جیسی ناہنجار کا قتل کر دینا ہی چاہیے۔ آپ کی بیٹی نے جو چاند چڑھایا ہے، اس کے نصیب میں یہ آ رہا ہے، یہ تو غنیمت ہے۔ پھر مبشر کی طرف مڑ کر بولے، اے لڑکے، میں زیادہ بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھی دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ 3 مہینے سے ہمارے پاس کام کر رہے ہو، ہمارا نمک کھا رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تم سے فائدہ ملے، اور اگر تم نے ہمیں فائدہ نہیں دیا تو یاد رکھنا سزا تمہیں بھی دی جائے گی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سن رہے تھے۔ اصغر صاحب کے لہجے میں فیصلہ پہلے سے طے تھا۔ آج میں اور میرا بھائی تم سے اس گھر کی بیٹی کا نکاح کریں گے، آنیہ کا۔ تم اسے لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے۔ بدلے میں ہم تمہیں 20 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر یہ بھی کم لگے تو دے سکتے ہیں، اور بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس لڑکی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس بات کا تم خیال رکھو گے۔ اگر وہ پلٹ کر آنے کی کوشش بھی کرے تو اسے نہیں آنے دو گے، تم اسے لے کر یہاں سے دور ہو جاؤ گے۔ مبشر کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر آیا۔ چند لمحے بعد وہ نہایت سنجیدگی سے بولا، میں کسی بھی لڑکی سے اس طرح نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر سب ہی حیران ہو گئے کہ ایک معمولی ڈرائیور کس طریقے سے ہماری بات ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ مزید بولا، میرے اپنے اصول ہیں، آپ لوگ مجھے اس طرح زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کا نمک نہیں کھایا، میں یہاں صرف اور صرف نوکری کرتا ہوں جس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ آپ لوگ مجھ پر اپنے گھر کی بیٹی کو اس طرح مسلط نہیں کر سکتے۔ غلطی انہوں نے کی ہے، سزا صرف انہیں دی جائے، مجھے نہیں، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ اصغر صاحب کی کنپٹیاں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ کرسی سے ذرا سا آگے جھک کر دھاڑے، بھاڑ میں گئے تم اور تمہارے اصول۔ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا تمہیں بھی ختم کر دیں گے، اور اسے بھی۔ یہ ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے، تمہارے سامنے ہی اس کو گولی ماری جائے گی، اور پھر تمہیں بھی ختم کر دیا جائے گا تاکہ چشم دید گواہ نہ رہے۔ مبشر نے ایک لمحے کو مٹھیاں کھینچ لی، جیسے ضبط کی آخری حد تک پہنچ رہا ہو۔ اس کے بازوں کی رگیں ابھر آئیں، مگر اس کی آواز ابھی بھی دبی ہوئی تھی۔ آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہیں سدھارنے کا موقع دیں۔ اس طرح زور زبردستی کر کے اپنی بیٹی کو ذلیل رسوا کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آپ لوگوں کو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اصغر صاحب نے طنزیہ کہکا لگایا، سدھارنے کا موقع؟ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، نکاح کر رہے ہو یا ہم تیاری کریں تمہیں ختم کرنے کی؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ مبشر نے آہستہ سے گردن جھکا لی، آنکھوں میں ایک بھاری سا بوجھ اور ہونٹوں پر تلخی کے سائے۔ پھر وہ گہرا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس کے بس میں تھا وہ آرام سے نکل جاتا، کوئی اس کو چھو بھی نہیں پاتا، مگر فی الوقت اس کے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کسی کے چہرے پر رحم یا نرمی نہیں آئی، بس ایک سرد اطمینان کہ فیصلہ سن لیا گیا ہے۔ مبشر خاموشی سے وہیں کھڑا رہا، مگر اس کی نظریں فرش پر جمی تھی، بلا وجہ اس پر یہ مصیبت پائی تھی۔ لیکن وہ اب بھی خاموش ہی تھا۔ نکاح کا انتظام سادگی سے کیا گیا تھا۔ وہ باہر جانا چاہتا تھا، لیکن اصغر صاحب نے اسے وہیں پر بٹھا دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب اور باقی گواہ وغیرہ آ چکے تھے۔ دوسری جانب آنیہ کا کمرہ اس وقت ایک قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے گرا دیے گئے تھے، روشنی مدھم اور فضا میں گھٹن سی چھائی ہوئی تھی۔ بستر کے کنارے پر وہ سفید جوڑے میں بیٹھی تھی، لال دوپٹہ اس کے چہرے پر ڈھیلا سا پڑا تھا، آنکھیں مسلسل وہ رو رہی تھی، اور دوپٹے کے کنارے نم ہو چکے تھے۔ میک اپ نام کی کوئی تیاری نہیں تھی، بس چند لمحے پہلے اس نے چہرہ دھویا تھا، مگر رونے کی وجہ سے اس پر اور بھی اداسی کے دھبے نمایاں تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار چبھ رہا تھا، وہ ایک رئیس باپ کی بیٹی تھی، اور آج اسے زبردستی ایک ڈرائیور کے ساتھ بیاہا جا رہا تھا۔ یہ اس کی عزت، اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم تھا، جو وہ چاہ کر بھی کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔
وہ ان سب کو روکنا چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک وقت بعد حقیقت سامنے آ جائے گی، اس کی سچائی سب کو معلوم ہو جائے گی، مگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مبشر کو آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا، وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی اور وہ ابھی نیا آیا تھا، زیادہ تر آفس کے کام میں ہی کام کرتا تھا، اس لیے آج تک اس کا سامنا مبشر سے نہیں ہوا تھا۔ اس کو یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ نہ جانے وہ شخص کیسا دکھتا ہوگا۔ کچھ دیر گزری تھی جب دروازہ ہلکے سے کھٹکا اور بغیر انتظار کیے کھل گیا۔ اندر سب سے پہلے مولوی صاحب داخل ہوئے، اس کے پیچھے اصغر صاحب اور سلیمان صاحب آئے، جن کے چہرے پر وہی کرختگی اور غرور تھا۔ کمرے میں پہلے سے اس کی ماں، چچی اور 2-3 خواتین بیٹھی تھیں، سب خاموش اور سخت چہروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر اپنا رخ سلیمان صاحب کی طرف کیا جو دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ سلیمان صاحب، نکاح کی اجازت ہے؟ آپ کہیں تو شروع کروں؟ انہوں نے عام مولویوں کی طرح باپ سے رضامندی لینا ضروری سمجھا تھا۔ سلیمان صاحب نے بنا کوئی تاثر بدلے سر ہلایا۔ ہاں، اجازت ہے۔ سلیمان صاحب کسی بھی کیفیت سے دوچار نہیں تھے، نہ انہیں افسوس ہو رہا تھا نہ انہیں خوشی ہو رہی تھی، بس وہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے آنیہ کی طرف رخ موڑا، لہجہ رسمی مگر واضح تھا۔ آنیہ، سلمان احمد، آپ کا نکاح مبشر خان ولد نعیم خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آنیہ دوپٹے کے نیچے سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے بابا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز میں خوف اور فریاد دونوں شامل تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ بابا، ایسا ظلم مت کریں، میری شادی کسی ڈرائیور سے مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کچھ تو سوچیں میرے بارے میں۔ میں آپ کا خون ہوں، آپ کی اولاد ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ سلیمان صاحب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بولو قبول ہے یا نہیں؟ انہیں ان کے آنسو، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی تکلیف کچھ محسوس نہیں تھا۔ آنیہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ بابا، آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، وہ تصویر میری نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، آپ ایک دفعہ اسے غور سے تو دیکھیں، اس کی جانچ تو کروائیں، اب بلا وجہ بنا تصدیق کے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اصغر صاحب نے بات کاٹ دی، ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ دھمکی آمیز تھا۔ قبول کر رہی ہو یا پھر اپنی بندوق نکالوں؟ ان کا دماغ خراب ہو رہا تھا، وہ کچھ سننے بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ آنیہ کی سانس رک سی گئی، اس نے بے اختیار بے بسی میں آنکھیں بند کی اور ہانسی آواز میں 3 بار بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور کاغذ پر نکاح کی کارروائی مکمل کرنے لگے۔ کمرے میں موجود خواتین خاموش ہی رہیں، جیسے یہ منظر دیکھنا ان کے لیے معمول تھا۔ چند ہی منٹ بعد سب ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ وہاں مبشر پہلے سے بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں، مگر اس کے چہرے پر خوشی یا اطمینان کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سیدھا بیٹھا، نظریں جھکائے سنجیدگی سے انتظار کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے قریب آ کر رسمی سوال کیا، مبشر خان ولد نعیم خان، آپ کا نکاح آنیہ سلیمان احمد سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مبشر نے دھیرے سے سر اٹھایا، ایک لمحے کو مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، تیسری بار رسمی سوال ہوا اور مبشر نے اسی سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ کارروائی مکمل ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، بس ایک بوجھل سی سنگینی، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ نکاح صرف ایک انجام ہے، آغاز نہیں۔ لاؤنج میں سب لوگ خاموشی کھڑے تھے، جیسے کسی فیصلے کے آخری مرحلے کا انتظار کر رہے ہوں۔ باہر شام کا دھندلکا اترا، مگر اندر کی فضا پہلے سے اتنی بھاری تھی کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ آنیہ کو پہلے بلایا گیا تھا، لیکن وہ کمرے سے نہیں نکلی۔ سلیمان صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ خود تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے، دروازہ دھڑام سے کھولا اور بنا کچھ کہے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگے۔ آنیہ نے مزاحمت کی قدم پیچھے کھینچے، مگر ان کی گرفت آہنی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو زمین پر کھنچتا جا رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئے اور ایک جھٹکے سے آنیہ کو گھسیٹ کر مبشر کے قدموں میں دھکیل دیا۔ آنیہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی اور گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ سلیمان صاحب کا لہجہ زہر آلود تھا، لے جاؤ اسے مبشر، اس گندگی کی پوٹلی کو، اور کہیں جا کر ختم کر دینا، اس نے ہمارے خاندان کی عزت پر داغ لگایا ہے۔ میرا بس چلے تو میں اس ناہنجار کو ابھی ختم کر دوں گا، لیکن کیا کریں،
बस ही तो नहीं चलता मेरा। कमरे में मौजूद सबके चेहरे जैसे पत्थर के बन गए थे। किसी को भी हानिया का रोना नज़र नहीं आ रहा था। कल तक ये लोग इसकी हल्की सी चीख पर लर्ज उठते थे और आज वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इनसे अपनी माफ़ी की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मुबश्शिर ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए, फिर झुककर दोनों हाथों से आनिया के बाजू थामे और इसे आहिस्ता से अपने पूरे कद के साथ खड़ा किया। आनिया ने पहली बार इसे करीब से देखा था। ड्राइवर होने के बावजूद इसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश और वक़ार था। वो हैरत से फटी फटी आंखों से इसे देखती जा रही थी। इसके दिल में बेख्तियार ख्याल आया था, ड्राइवर इतने हसीन होते हैं या वो कोई ख्वाब देख रही हो। मुबश्शिर ने आनिया को सहारा देते हुए सबकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सख्ती थी। वो इनकी जानब देखते हुए नहायत संजीदगी से बोला, माजरत के साथ, लेकिन आप मेरी बीवी को इस तरह नहीं बोल सकते। ये गंदगी की पोटली नहीं, ये आपकी फैमिली मेम्बर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने गलती नहीं की, बेशक गलती की है, लेकिन आप इसके ख़ानदान वाले हैं। अगर आप मजबूत होते तो आपकी बहन या बेटी इस तरह किसी गैर मर्द के कदमों में नहीं फेंकी जाती, बल्कि आप लोग इसका हाथ थाम कर इसे खड़ा करते। मर्द वो नहीं होता जो अपनी इज़्ज़त को जलील होने के लिए गैर लोगों के सामने खड़ा कर दे। मर्द वो होता है जो अपने घर की औरत का बाजू बने, इसके कंधे पर हाथ रखे, इसके कंधे पर हाथ रख के बोले, हाँ तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ गलत ज़रूर हुआ है, तुमने गुनाह नहीं किया, तुमने सिर्फ एक गलती की है जिसका खमियाजा हम सब भुगतेंगे, तुम अकेले नहीं। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, मगर किसी ने कुछ ना बोला। कई औरतों ने रश्क भरी नज़रों से आनिया को देखा, जो रुसवा होकर भी इज़्ज़त की चादर में ढांपी गई थी। मुबश्शिर की आवाज़ में अब और ज़्यादा वज़न आ गया था। हम खुद अपने ख़ानदान की औरतों को इसे कदम उठाने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी वो मोहब्बत व एतमाद नहीं देते। हम नहीं देते वो जो वो चाहती है, जो वो हमसे चाहती है, और फिर वो बाहर के मर्दों में मोहब्बत ढूंढती हैं, और अक्सर वहाँ इन्हें भेड़िए मिल जाते हैं जो इनकी इज़्ज़त और शख्सियत दोनों को नोच खा लेते हैं। आनिया ने हैरान नज़रों से मुबश्शिर को देखा था। भला कोई इसके लिए भी ऐसे खड़ा हो सकता था। मुबश्शिर इसके कंधे पर मजबूत हाथ रखते हुए बोले, लेकिन अब ये औरत मेरे ख़ानदान की हो चुकी है, इसलिए सुन लें, ये गंदगी की पोटली नहीं बल्कि मेरी बीवी है। और रही आइंदा मुलाकात की बात, तो जब तक आप सब इज़्ज़त के साथ इससे माफ़ी नहीं मांगेंगे और इसे अपनाएंगे नहीं, तब तक ये लोग आपसे कभी नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने सबको एक एक करके देखा, फिर साफ लफ्ज़ों में बोला, खुदा हाफिज़। ये कहते ही इसने आनिया को अपने साथ मजबूती से थामा और बाहर की तरफ बढ़ गया था। आनिया हैरतज़दा नज़रों से इसे देख रही थी। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये जल्दबाजी का निकाह इसके लिए इतना मुफीद साबित हो जाएगा। जिस तरह इसने सबके दरमियान इसे इज़्ज़त से थामा, ये कोई गैरतमंद मर्द ही कर सकता था। वो इसलिए सीधा बस अड्डे की तरफ रवाना हुआ था। अपने इलाके का टिकट वगैरह लेकर वो अब खामोशी से गाड़ी में चढ़ गया था। बस का अंदरूनी माहौल खामोशी में लिपटा हुआ था। आनिया खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर आंखों के सामने धुंधला मंजर था, क्योंकि आंसू मुसलसल बह रहे थे। चेहरे पर लाली और आंखों में नमी इसके दिल की कैफियत बयान कर रही थी। मुबश्शिर चंद लम्हों तक इसे यूँ रोता देखता रहा, फिर जेब से एक साफ रुमाल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए नरम मगर गंभीर लहजे में बोला, ज़िंदगी बहुत घटन होती है, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाना भी इंसान को अपने हाथों में होता है। ये रोना धोना सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया करना है। वो चौंकी, मगर कुछ नहीं बोली थी। मुबश्शिर ने रुमाल इसके हाथ में थमा दिया और बात जारी रखी, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम बदले में इसे माफ़ कर दो। तो याद रखो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आनिया ये सब बातें सुनकर मज़ीद हैरत में मुब्तला हो गई थी कि ये शख्स क्या है। वो मज़ीद बोला, ये जो आंसू है ना, ये इंसान को बेबस कर देते हैं, कभी भी मजबूत नहीं करते। इसलिए बिला वजह रोना मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया करना है और ख़ुद को नुकसान पहुँचाना। आनिया ने हल्का सा सर उठाया। इसके चेहरे पर उलझन और हैरत का इम्तज़ाज था। मुबश्शिर इसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोला, इसीलिए कहा जाता है कि इन आंसुओं को साफ़ कर लो, और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, इन आंसुओं को अपनी ताकत बना लो, ताकि एक दिन तुम इस जालिम को बर्बाद कर सको, इसको इसकी औकात याद दिला सको कि कोई भी शख्स तुम्हारी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें रुसवा नहीं कर सकता। तुम मजबूत हो और हमेशा मजबूत रहोगी। इनके ये अल्फाज आनिया के दिल में जैसे तीर की तरह पिवस्त हुए थे।
وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف موڑی جیسے اس کے بارے میں کچھ پوچھنے والی ہو، مگر اسی لمحے میں جھٹکے سے رک گئی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا اور سامنے سڑک پر ایک چیک پوسٹ نظر آئی۔ مبشر نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر آنیہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا، چلو ادھر اترتے ہیں، آگے سے ہم میری گاڑی میں جائیں گے۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ میری گاڑی؟ وہ بھی ایک چیک پوسٹ پر؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، جبکہ وہ کہتے ساتھ ہی اپنی سیٹ سے اٹھا اور بغیر مزید کچھ کہے نیچے اتر گیا۔ آنیہ نے ایک لمحہ ہچکچاہٹ میں گزارا، مگر پھر بھی وہ اس کے پیچھے اتر آئی۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری، پیچھے سے بس کا دروازہ بند ہوا اور بس تیزی سے آگے نکل گئی۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دو بڑی سیاہ گاڑیاں اس کے قریب آ کر رکیں۔ ان گاڑیوں کی حالت، ان پر لگے سرکاری نمبرز پلیٹس اور چمکدار حالت دیکھ کر آنیہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں 4 فوجی جوان فوراً باہر نکلے۔ وہ سیدھے مبشر کی طرف بڑھے، ایک دم سیدھے کھڑے ہوئے اور سب نے ایک ساتھ سلیوٹ کیا۔ ویلکم سر، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آنیہ کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں۔ وہ دم خود کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مبشر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلوٹ کا جواب دیا اور بولا، شکریہ۔ چلیے، یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ آنیہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اپنے ذہن میں بار بار سوال دہرا رہی تھی۔ یہ فوجی جوان مبشر کو سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کے سامنے اتنی عزت سے کیوں کھڑے ہیں؟ اور یہ سب اسے دیکھ کر کیسے فوراً متحرک ہو گئے؟ مبشر دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے فرنٹ ڈور کھولا اور نرمی سے بولا، بیٹھو۔ آنیہ نے ایک لمحے اس کا چہرہ کو بغور دیکھا، مگر وہاں صرف سنجیدگی اور وقار تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مبشر دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی، مگر باہر کا منظر آنیہ کے لیے بالکل نیا اور الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوالوں کا جواب آسان نہیں ہوں گے، اور مبشر وہ شخص نہیں لگتا جو فوراً سب کچھ بیان کر دے گا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چیک پوسٹ سے گزر رہی تھی اور آنیہ کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، ایک ہی خیال گونج رہا تھا، یہ شخص آخر کون ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ گاڑی کے اندر ہلکی سی ایئر کنڈیشن کی ہوا چل رہی تھی۔ باہر سڑک پر درختوں کی قطاریں تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے ونڈو اسکرین پر سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے اندر آ رہی تھیں، لیکن اندر کا ماحول عجیب حد تک سنجیدہ تھا۔ آنیہ اپنی سیٹ پر تھوڑی مڑی، دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے نظریں سیدھی مبشر پر گاڑے ہوئے بولی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کے کونے سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے پرکھ رہی ہے، جیسے کوئی جواب مانگ رہی ہو۔ چند لمحے گزرے تو وہ دھیمی مگر یقین دہانی دینے والے لہجے میں بولا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو اور ریلیکس ہو کر ٹیک لگا لو۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں، مگر الفاظ سیدھے اس کے دل تک اتر گئے تھے۔ وہ مزید بولا، تم سے صرف ایک بات کہوں گا، ہمیشہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا، کوئی تیسرا شخص دوبارہ آ کر تمہاری زندگی برباد نہ کرے۔ اس بات کا خیال رکھنا، کیونکہ ہر بار قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ آنیہ نے نظریں جھکائیں، پھر ایک دم جیسے کوئی سوال اندر سے ابلا۔ وہ بولی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے اور امید کرتی ہوں آپ اسے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مبشر نے مختصر سا سر ہلایا، جیسے اجازت دے رہا ہو۔ اتنا سمجھ گئی ہوں مبشر، آپ محض ایک معمولی ڈرائیور نہیں ہیں۔ اس لہجے میں ایک کپکپاہٹ تھی، مگر آنکھوں میں یقین۔ وہ فوجی جوان آپ کو سلوٹ کر رہے تھے، اور آپ کی باتوں کا انداز، آپ ایک ان پڑھ ڈرائیور نہیں لگتے۔ اب سچ سچ بتائیں، آپ کون ہیں؟ مبشر کے چہرے پر لمحہ بھر کو ایک سختی سی آئی۔ وہ بغیر دیکھے بولا، بہتر ہوگا تم صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری زندگی میں دخل اندازی کرو، کیونکہ میری زندگی میں دخل اندازی تمہیں صرف اور صرف الجھائے گی، اور میں نہیں چاہتا تم کسی بھی مشکل میں آؤ۔ آنیہ نے فوراً جواب دیا، میں دخل اندازی نہیں کر رہی، میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ آپ کوئی فوجی ہیں؟ یقیناً آپ کو میری زندگی کا سب کچھ پتہ ہوگا، جب ہی آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ اس کی آواز بھر گئی۔ میں صرف یاور کو پسند کرتی تھی، میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور وہ تصویریں، اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، مبشر نرمی مگر بڑی آہستگی سے بولا، میں جانتا ہوں وہ تصویریں ایڈٹ شدہ ہیں۔ وہ ایڈٹ شدہ تھی۔ پرسکون ہو جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں لگایا جا رہا، اور نہ ہی لگانے دوں گا۔ خود کی جان پر کھیل جاؤں گا،
لیکن اب تم پر ایک حرف آنے نہیں دوں گا، تم عزت ہو میری۔ گاڑی کی رفتار تھوڑی کم ہوئی۔ وہ مزید بولا، اور رہی میری ذات کی بات، میری حقیقت کی بات۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ چھپی رہے، کیونکہ تم حقیقت جان کر صرف اور صرف پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گی، جو میں کسی قیمت پر نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں جب تک ہم ساتھ ہیں تم پرسکون رہو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ گاڑی کے اندر صرف انجن کی ہلکی گڑگڑاہٹ اور باہر کی سڑک کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ آنیا نے بھی چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ ایک لفظ دوبارہ نہیں بول پائی، مگر اس کے ذہن میں سوالات اور شک و شبہات کا شور اب بھی جاری تھا۔ خاموش بھی چیخ رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی بڑے سے سفید ماربل کے پورچ میں آ کر رکی۔ گیٹ سے اندر آتے ہی سامنے وسیع لان میں خوب تراشے پودے، بیچ میں فوارہ اور کنارے پر کتار سے لگے گلاب کے پودے تھے، جن سے خوشبو ہر سمت پھیل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور لان میں لگے پیلے لیمپ پورچ تک ایک نرم روشنی ڈال رہے تھے۔ اس نے ایک نظر بنگلے کی طرف دیکھا۔ اونچی دیواروں والا چوڑے لکڑی کا دروازے کے ساتھ ایک شاندار گھر تھا۔ مبشر نے انجن بند کیا، اس کی طرف دیکھا اور دھیمی صاف آواز میں بولا، یہ میرا گھر ہے اور یہی میری فیملی بھی ہے۔ اندر میری ماں، بابا، بھائی اور بہن سب ہیں۔ تم سے ایک ہی گزارش ہے، تم بالکل ایسے برتاؤ کرو گی جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، امید ہے کہ تم میری مدد کرو گی۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر مختصر سا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ دونوں گاڑی سے اترے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، مبشر نے بغیر جھجک کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ کی مضبوط گرفت ایک لمحے کو اسے چونکا دیا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ دونوں مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ لکڑی کا بھاری دروازہ کھلا۔ اندر ماربل کے فرش پر بچھے قالین، دیواروں پر فریم شدہ تصویریں، ہال کے بیچ میں بڑا سا کرسٹل کا جھومر روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی سامنے 4 چہرے نظر آئے۔ درمیانی عمر کا سخت تاثر والا شخص، ایک باوقار مگر سنجیدہ نظر آنے والی عورت، ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب کی نظر سیدھی ان پر جمی تھی۔ مبشر نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور سیدھا ان کے قریب جا کر عام لہجے میں بولا، السلام علیکم۔ یہ میری بیوی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، کہنے کہ وہ آج اپنی فیملی سے پورے 3 مہینے بعد ملاقات کر رہا تھا، مگر اس کے اندر میں ذرا برابر گرمجوشی نہیں تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے والد سرد لہجے میں بولے، تمہیں میں نے ایک مشن کے لیے وہاں بھیجا تھا اور تم یہ چاند چڑھا کر آئے ہو۔ مبشر بنا جھجک محسوس کیے صاف لہجے میں جواب دیا، اس میں کوئی گناہ نہیں، میں نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے اور میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ نعیم صاحب نے ناگواری سے رخ موڑا، اور اپنے پاس رکھوا اپنا نکاح نامہ، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں اپنے دوست سے اس کی بیٹی کے لیے بات کر چکا تھا اور تم۔ مبشر نے بیچ میں بات کاٹ دی، لہجے میں تلخی اور اعتماد یکساں موجود تھا۔ یہ سب آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور کو کی مرضی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ میری بیوی ہے اور امید کرتا ہوں یہاں اسے میری بیوی کی حیثیت سے ہی عزت دی جائے گی۔ حال میں پھر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہروں پر غصہ اور بے بسی کی ملی جھلی کیفیت تھی۔ مبشر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بغیر پلٹے سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتی رہی۔ اوپر جاتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے سب کی نظریں اب ان پر جمی ہوئی تھیں، مگر مبشر کے قدم ذرا بھی ڈگمگائے نہیں۔ دونوں اوپر پہنچے اور وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ پیچھے سب دل محسوس کر رہ گئے تھے۔ کمرہ وسیع اور بھاری فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر گہرے رنگ کا وال پیپر اور چھت سے لٹکتا ہوا جھاڑ فانوس ایک سنجیدہ سا تاثر دے رہا تھا۔ کھڑکی کے برابر گہرے پردے کھنچے ہوئے تھے اور کمرے کے کونے پر ایک بڑا سا بیڈ سفید چادر اور سلیقے سے رکھی ہوئے تکیوں کے ساتھ موجود تھا۔ مبشر نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اس نے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا، جیسے کوئی ذمہ داری محض دروازے تک ہی تھی۔ وہ سیدھا کمرے کے اندر بنے اٹیچڈ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، یعنی یہ شادی صرف میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے اپنا آپ بچانے کے لیے بھی کی ہے۔ مبشر کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہوگا تم اپنے آپ سے مطلب رکھو۔ وہ ہلکا سا تلخ مسکرائی، لیکن اگر یہ صرف میری وجہ سے نہیں ہوا تو میں خود کو آپ ذلیل محسوس نہیں کروں گی۔
میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی، لیکن اب لگتا ہے کہ اس میں آپ کی مرضی بھی شامل تھی۔ مبشر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ دھیمے مگر دباؤ بھرے لہجے میں بولا، بہتر ہوگا یہاں رہنا ہے تو میرے ساتھ سمجھوتا کر کے رہو، بلا وجہ کے تانے دینا بند کرو۔ وہ خاموش نہ رہی، ایک قدم آگے آ کر بولی، تو پھر آپ اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے جس سے آپ کے بابا نے بات کی تھی؟ آپ کی فیملی اتنی اچھی ہے، آپ خود اتنے امیر ہیں، اور وہ لڑکی بھی یقیناً اچھی ہوگی۔ مبشر کی نظریں لمحہ بھر کو سخت ہوئیں۔ وہ آہستگی مگر واضح لہجے میں بولا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم خاموش رہو، اور جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، ورنہ میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس واپس بھیج سکتا ہوں، جو تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی وہ مڑ کر واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ ساکت کھڑی رہی۔ دل میں غصے اور بے بسی کا ملا جھلا احساس تھا۔ اس نے آہستہ سے منہ بنایا، پھر کمرے کی طرف نظر دوڑائی۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جیسے یہاں کسی کی ذاتی زندگی کی جھلک بھی نہیں۔ بھاری پردے، بند کھڑکیاں، دیوار پر لگی گھڑی مسلسل ٹک ٹک، یہ سب کمرے میں عجیب سا دباؤ پیدا کر رہے تھے۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی اور بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنی نظریں فرش پر گاڑ دی۔ مبشر کی آواز، اس کا لہجہ، اس کی دھمکی، سب اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ باہر سے ہال میں موجود ہلکی سی سرگوشیوں اور برتنوں کی آواز اسے اندر تک سنائی دے رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ باہر کھڑکی کے پردے سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول مدھم اور بوجھل تھا۔ وہ بستر کے کونے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ وہ اندر آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ پہلے سے اندازہ لگا رہی ہو کہ اگلی بات کیا ہونے والی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھو، مجھے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، تو بہتر ہے تم صوفے پر سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا اور پرسکون انداز میں لیٹ گیا۔ وہ چند لمحے ہچکچاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے صوفے کی طرف چلی گئی۔ صوفے کے کنارے پر بیٹھتے ہی کمرے کی لائٹس مدھم سی جھپک کر بند ہو گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آہ! ایک ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پلیز لائٹ جلاؤ، مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بستر پر کروٹ بدلے بغیر بولا، مجھے لائٹ میں نیند نہیں آتی۔ وہ بہت دن بعد اپنے گھر آیا تھا، مجھے سکون سے سونے دو۔ وہ صوفے کے پاس کھڑی رہی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ یہاں اکیلی صوفے پر نہیں سو سکتی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اگر اتنا ڈر لگ رہا ہے تو آ جاؤ یہاں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ تمہیں ضرور ہوگا۔ اس کے الفاظ میں کوئی طنز نہیں تھا، بس ایک سیدھا سادہ جملہ تھا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، تم شوہر ہو میرے، میں تمہارے ساتھ لیٹ سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں جھجک تھی، مگر الفاظ میں ایک فیصلہ سا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ کمرے میں اندھیرے کے باعث اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر راستہ ٹٹولا، بیڈ کا کونا محسوس کیا اور پھر آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ کھسک کر بستر پر لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، برابر میں ایک مرد سو رہا تھا۔ یہ احساس ہی اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ کب نیند کی وادیوں میں گئی اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ آدھی رات کے وقت اسے اپنے پیٹ پر کسی کا سسراتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں فوراً کھل گئی تھیں۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اس نے دیکھا تو مبشر اس کے قریب ہی لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ اچھی طرح اس کے پیٹ پر لپیٹ رکھا تھا اور خوف سے سمٹ گئی تھی۔ ابھی وہ آگے ہوتی جب اچانک اس نے دباؤ دے کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کی پشت سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ جب وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، خاموشی سے لیٹی رہو، بیوی ہو تو میری، بیوی کی حیثیت سے برابر میں لیٹی رہو، آواز نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا، جبکہ وہ اس کی قربت میں پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے تھوڑا ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس پر سایہ فگن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ سب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اتنی جلدی ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر اس کے بڑھتے قدم بھی وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس کی قربت کا احساس تھا یا اس کی موجودگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی، اور وہ اب اپنی پوری
मनमानी से इस पर झुका अपनी तशंगी मिटा रहा था। कब वो धीरे धीरे अपनी हदें पार करता गया, इसे कुछ पता ही नहीं चला था, और वो भी इसके साथ साथ बहकती चली गई। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के पास रहे थे। इनके मिलन में खिड़की से झांकता हुआ जान भी बादलों के ओट में छुप गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। पहली किरण निकलते ही मुबश्शिर खान घर से चला गया, और अब दोपहर होने को आई थी। वो लौट कर नहीं आया था। धूप खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में फैल रही थी। दोपहर का सकूत कमरे के हर कोने में ठहरा हुआ था। वो बिस्तर के किनारे पर गुमसुम बैठी थी। इसकी नज़रें कलीन पर जमी थी, मगर जहन का रात के मंजर में अटका हुआ था। दिल की धड़कन अब भी तेज़ थी, जैसे अभी अभी सब कुछ हुआ था। रात अचानक से निकाह, फिर एक ऐसा कुर्ब जो इसने कभी सोचा भी ना था। सब एक ही पल में, जैसे इसकी ज़िंदगी को बदल गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब बातों को कैसे कबूल करे। दिल में अजीब सा खौफ बैठा था, और इस खौफ को बढ़ाने वाली एक और बात यह थी कि वो शख्स मुबश्शिर दरअसल कौन है। एक आम इंसान, ड्राइवर नज़र आने वाला शख्स, लेकिन बड़े घर का मालिक, कीमती गाड़ी का मालिक, और इसे फ़ौजी जवान इसे देखकर सैल्यूट करते रहे। ये सब इसके लिए किसी मौमा से कम नहीं था। वो इन्हीं उलझी सोचों में खोई हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मुबश्शिर अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज़ में बिल्कुल सलीके से तैयार, इसका कद कामत और अंदाज मज़ीद जाज़बे नज़र बना रहा था। हाथ में महंगी घड़ी पहने वो सीधा इसकी तरफ बढ़ा। नरम मगर पुरअतमाद लहजे में बोला, बताओ दोपहर में क्या खाओगी? मैं बोल कर बनवा देता हूँ। वो इसकी तरफ देखती रही। दिल में जैसे सवालों का सैलाब उमड़ आया था। चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है, और प्लीज़ मेरी बात को आप सीधे तरीके से सुन लें, खुदा के लिए। मुबश्शिर ने एक लम्हे को इस पर नज़रें डाली, फिर मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ कहो। इसे मालूम था अब कमरे में जाना मतलब बातों का जवाब देना है, इसलिए वो सुबह सुबह ही घर से गायब हो गया था। लेकिन कब तक बाहर रहता? आना तो था ही। इसने होंठ भींचे, जैसे अल्फाज सोच रही हो। आखिरकार बोली, कल रात जो हमने किया वो। लेकिन मुबश्शिर ने इसकी बात काट दी। वो अनजाने में नहीं था। मैंने अपने होशो हवास में तुमसे रिश्ता कायम किया है। तुम मेरी बीवी हो, और मेरा हक है कि मैं तुम्हारे करीब आकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करूं। मैं कोई गुनाह नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारे पास आया था। वह चौंक सी गई, मगर फ़ौरन बोली, लेकिन मुझे आपकी ज़िंदगी का एक भी सच मालूम नहीं, और आपने मेरी ज़िंदगी का कोई सच जानने की कोशिश भी नहीं की। ये सब वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि मुबश्शिर ने इसे फिर रोका। मुझे सब पता है। तुम एक यावर नामी फेसबुक के लड़के को पसंद करती थी, जिससे तुम्हारी ख़ास वाबस्तगी थी। तुम दोनों एक दूसरे को तस्वीरें भेजते थे। इसने इन तस्वीर को एडिट करके तुम्हारे ख़ानदान वालों को दिखा दिया, क्योंकि तुम इसकी मुलाकात की ज़िद मानने से इनकार कर रही थी। फिर एक धमकी थी तुम्हारे लिए, इसलिए वो कर दिखाया। मुझे हर एक बात तुम्हारे बारे में मालूम है। इसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में हैरत और खौफ दोनों उतर आए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? ये सब तो इसने किसी को भी नहीं बताया था। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। मुबश्शिर ने नज़रें झुकाईं, फिर संजीदगी से बोला, मैं एक फ़ौजी हूँ, और एक सीक्रेट एजेंट भी। मैं आसानी से कभी किसी शख्स की मालूमात निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे घर एक मिशन के लिए आया था। इस इलाके पर एक हसास नौयत का ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट मुझे हेडक्वार्टर भेजनी थी। मुझे वहाँ रहने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए थी, और मैंने तुम्हारे घर का इंतखाब किया। वो थोड़ा रुका, फिर धीमे मगर पुख्ता लहजे में बोला, इससे पहले मैंने तुम सबकी मोबाइल हैक किया, तुम सबकी ज़िंदगियाँ जानी, और फिर तुम्हारे करीब आया। मुझे माफ़ करना, लेकिन ये सब हकीकत है। ये कहकर कि वो बगैर इसका रद्द-ए-अमल देखे सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा और कमरे से निकल गया। वो वहीं बैठी रही। इसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। धूप अब भी पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी, मगर इसके अंदर एक सर्द तारीकी फैल रही थी। इसे महसूस हो रहा था जैसे वो एक ऐसा खेल का हिस्सा बन गई है जिसके सारे पत्ते दूसरे के हाथ में हैं। वो खुद महज खामोश खिलाड़ी है। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद कमरे की फ़िज़ा भारी सी थी। मध्यम रोशनी छत पर लटके बल्ब से कोने कोने में बिखर रही थी। वो सोफ़े के कोने पर सिमटी बैठी थी, गोद में हाथ जकड़े, आंखों से बहते आंसू गालों पर नम लकीरें बना रहे थे। चंद लम्हे पहले वो नीचे गई थी। उम्मीद थी कि शायद घर वाले कुछ नरम रवैया अख्तियार करेंगे, मगर मुबश्शिर की माँ के सख्त जुमले और ज़िल्लत अमेज़ लहजे ने इसकी सारी हिम्मत तोड़ दी थी। कदम जैसे खुद ब खुद ऊपर के कमरे में आ गए। वो आकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा चिड़चिड़ाता हुआ खुला और मुबश्शिर अंदर आया। इसकी नज़रें सीधा इसके चेहरे पर गईं।
आंखों में सुर्खी, चेहरे पर बेबसी और होंठों पर खामोशी का ताला देखकर वो एक लम्हा को रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए इसके बराबर बैठ गया। 4 लम्हे बाद इसको देखते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें कि कमरे से बाहर जाऊं? इसकी आवाज़ भारी मगर काबू में थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, वो हिचकिचाते हुए बोली। लेकिन क्यों नहीं करेंगे कबूल? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कोशिश भी की कि सबसे अच्छे तरीके से पेश आऊँ। फिर आपकी अम्मी और घर वाले मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मुबशर के 4 लम्हे खामोश रहकर इसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो कि सच बताना कितना ठीक होगा। फिर आहिस्ता से बोला, असल में ये जो खातून है जिन्होंने तुम्हें डांटा, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे बाबा मेरे सगे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनते हैं। इनके लिए इनकी राय सब कुछ है। वो चौंकी मगर कुछ बोली नहीं। मुबशर ने सिलसिला जारी रखा, वो खातून चाहती थी कि मेरी शादी इनकी भांजी से हो। रिश्ता तय करने की भी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। मैं अपने ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहता था। और जब तुम्हारे बाबा ने मेरा रिश्ता तुमसे बात तय करने की बात की तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वो हैरानी से इसे देखती रही, आंखों में सवाल थे। मुबशर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद भी करने लगा था। तुम में वो चीज़ें हैं जो आम लड़कियों में नहीं होती। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक हार मानकर खुद को ख़त्म कर लेती, लेकिन तुम बाहिम्मत और मजबूत हो, और यही चीज़ मुझे पसंद आई। इसके दिल की धड़कन जैसे लम्हा भर को रुकी थी। मुबशर की आंखों में इखलास था और लहजे में वो नरमी जो कब ही महसूस होती थी। वो मज़ीद बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में, और चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, तुम्हें इन सब का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। इसके आंसू अब बह तो रहे थे, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। कमरे की फ़िज़ा में पहले जैसी घुटन नहीं रही, जैसे किसी ने थोड़ा सा सुकून भर दिया हो। और एक बात और, वो बेख्तियार बोली, और क्या बात है? चंद लम्हे वो खामोश रहा और फिर इसको देखते हुए बोला, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई मालूम हो गई है। मैंने यावर को ढूंढ निकाला है। इसने खुद आकर सब कुछ इनके सामने बयान कर दिया है। वो नाजेबा तस्वीरें भी दिखाई जो किसी और लड़की की थी, बस तुम्हारा चेहरा वहाँ एडिट किया गया था। एक एक बात इनको बताई गई है और वो सब बेहद शर्मिंदा है। इसकी आंखों में सुकून लाने की कोशिश करते हुए वो आहिस्ता से बोला, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा पहले तुमसे पूछ लो। वो सर झुकाए हाथ मुट्ठी में बेंचे बैठी रही, फिर धीमी लरजती हुई आवाज़ में बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना। जब मैं चीख चीख कर कह रही थी, रो रही थी, तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्यों जाऊं किसी के पास? इसके होंठ कँपकँपाने लगे और आंखों से आंसू एक बार फिर बह निकले। वो खामोश हो गया। इसका दिल चाहा कि बस एक लम्हे इसके सारे ज़ख्म अपने सीने में समेट ले, लेकिन वो जानता था कि कुछ ज़ख्म सिर्फ वक्त के मरहम से भरते हैं। 4 लम्हे बाद वो सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोली, और आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अब इस बात की तस्दीक चाहती थी। मुबशर इसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? अनिया दोबारा बोली, सच सच बताएं। बल्कि इसकी आंखों में सवाल से ज़्यादा खौफ और उम्मीद का मिला जुला रंग था। वो ज़रा सा मुस्कुराया, लेकिन आंखों में गहरी संजीदगी उतर आई। इसे नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम जानती हो, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद ना हो तो मैं इसे इसके कमरे में बर्दाश्त नहीं करता। और तुम तो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या मोहब्बत नहीं करता? वो सर झुका कर बोला, मैं तो बहुत बुरी हूँ, लड़कों से ताल्लुक़ भी है। अपनी तस्वीरें भेजती थी। इसने एक गहरी सांस ली, इसकी तरफ झुककर बोला, माजी हर किसी का होता है। अगर हम माजी में ही अटक जाए तो ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। मुझे तुम्हारी माजी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे हाल और तुम्हारे मुस्तकबिल से जुड़ा हूँ। सवाल यह है कि तुम मुझे कबूल करोगी? मैंने तो तुम्हें दिल से कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारी रजामंदी भी ज़रूरी है। वो एक पल के लिए इसके चेहरे को देखती रही, जैसे हर लफ्ज़ को तोल रही है। आंखों से बहते आंसू अब थोड़े थम गए थे, लेकिन चमक में एक नया रंग आ चुका था। अगले ही लम्हे वो रो पड़ी, इसके गले से लिपट गई। हाँ, मैं आपको कबूल करती हूँ, हर हाल में, हर सूरत में। इसने मुस्कुराकर एक सुकून भरा सांस लिया, इसे अपने करीब कर लिया। इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वादा कर रहा हो कि अब कोई दुख, कोई इल्ज़ाम, कोई माजी इन दोनों के बीच नहीं आए, कुछ भी इनके बीच में नहीं आएगा। खिड़की के पार सूरज डूब चुका था, लेकिन कमरे के अंदर एक नया उजाला फैल रहा था।
وہ جالا جو دل کے اندر سے نکلتا جب کوئی انسان اپنے سارے خوف، زخم اور تنہائیاں کسی اور کی محبت میں پگھلا دیتا ہے، اور اس لمحے دونوں جہان یکجا تھے۔ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی خوبصورت شروعات تھی۔